السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ منافقوں کے وہ گروہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں سے ان منافقین کی مثال دی جا رہی ہے۔ اسلام کے واضح دلائل ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی وہ لوگ کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، منافقت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ اسلام کے واضح دلائل کو یہاں پر آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جو آگ کی روشنی پھیلائی جاتی ہے تو اندھیرا خود بخود زائل ہوتا چلا جاتا ہے اور ہر طرف کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، لیکن جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کے جو لوگ منافقت کا راستہ ضد اور عناد کی وجہ سے منافقت کا راستہ چن لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے نور کو سلب کر لیتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے نہ زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں نہ تجارت میں، اور ایسے لوگوں کو کبھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ان کے زندگی سے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے۔ ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھی رہنمائی کرے یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اندھے اور بہرے گونگے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے راستہ جو اختیار کیا ہے، منافقت کا راستہ اختیار کیا ہے، منافق کا راستہ اختیار کیا ہے، شرک اور بدعات اور خرافات والا راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے سے نور کو سلب کر لیتا ہے، انہیں اچھائی کی خبر نہیں ہوتی، سیدھے راستے کی خبر نہیں ہوتی، یہ گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقوں سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کر لیا تھا. اب ان منافقوں کا اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے. جب اسلام کی حقانیت دلائل سامنے آئے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا. جب اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ایمان قبول کرنا پڑتا، اسلام قبول کرنا پڑتا. لیکن جب اسلام کی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں ان کے سامنے جب آ جاتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافقوں سے حفاظت فرمائے، ایسے ہمیں بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم راستے سے ہم کنار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ مکمل قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. اب تو سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہے. اب آئندہ ہم جو ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں، آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے تفسیر کو بیان کیا جائے گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ ان کو بھی جو ہے اس کا فائدہ بھرپور نصیب ہو جائے.